السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پانی کا کنواں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ملک مصر سے نکل آئے اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا تھا، فرعون کی سلطنت سے باہر سب سے قریب آزاد علاقہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہی کا رخ کیا۔ مصر سے مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، زیادہ راہ تک ساتھ نہ لے سکے تھے۔ خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اسی پر بھروسہ کر کے چل پڑے اور دعا کی کہ پروردگار مجھے صحیح راہ پر ڈال دے، مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے۔ منزل پر منزل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخرکار مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کی ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ان کے سوا کوئی اور مرد نہیں، ناچار ہم کو ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ہر روز کا کام ہے۔ اس لیے جب تک سب مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ لڑکیوں کی بے بسی پر ان کا دل بہت اداس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں اور انہیں اپنے حق لینے نہیں دیتے۔ مجھے کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک سائے کی جگہ سستانے کے لیے جا بیٹھے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے تو پیٹ بھریں۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر آئے یا کوئی ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکیں۔ خدا تعالیٰ سے ایک بار دعا کی کہ پروردگار، میں تجھی سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ اور دنوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئی تھیں، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ کیا آج دوسرے چرواہے پانی پلانے نہیں آئے تھے یا اور دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا، بیٹے جاؤ اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کا شکریہ تو ادا کر دوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچی کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ضعیف ہیں، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے ابھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی جانب میں جو درخواست کی تھی وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ اس لڑکی کے ہمراہ چل پڑے۔ نیک دل میزبان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک پوری رام کہانی سنا دی۔ اس پر انہوں نے انہیں تسلی دی اور کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ظالموں کے پنجے سے چھٹکارا مل گیا، اب خوف کو دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں چند دن روز مہمان رہے۔
اسی اثنا میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا اور انہیں بہت پاک باز، دیانتدار اور محنتی پایا۔ چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے خانہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے جو باہر کا کام سنبھال لے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان دونوں نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت مشقت کر سکتا ہے، ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چند روز سے ہمارے ہاں مہمان ہے، اس دوران اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتا ہے۔ کنویں پر پانی پلانے میں اس نے جس طرح ہماری مدد کی تھی، اس سے اس کی شرافت ظاہر ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیجئے، نہایت موزوں آدمی ہے، ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے، رضامند ہو جائے گا۔ والد نے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد سوچا کہ جوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی شریف اور مہذب ہے اور اچھے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے داماد بنا کر گھر میں رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے کوئی بیٹا نہیں ہے جو میری جائیداد کا انتظام سنبھال لے، بس 2 بیٹیاں ہیں، انہیں اندر اور باہر سارا کام کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا اور چاہو تو 10 سال پورے کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے، انہیں یہ تجویز پسند آئی، بولے مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کم از کم 8 سال اور ہو سکا تو 10 سال آپ کے ہاں ٹھہروں گا اور گھر کے کاروبار اور جائیداد کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، میں یہ عہد خدا کو حاضر کر کے کر رہا ہوں۔ غرض نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہنسی خوشی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اس نے انہیں فرعونیوں کے پنجے سے نجات دلائی اور بہت جلد ایک اچھا ٹھکانہ اور مضبوط سہارا مہیا کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والے تھے، اس لیے انہیں ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی صحبت میں رکھ کر ان کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔